اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله۔ پیچھے بات چلی تھی جو ہے صدقات کے بارے میں، اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کے بارے میں۔ اس کے بعد بات چلی کہ جو ہے حرام مال مت کھاؤ، یعنی سود کے ذریعے مال مت کھاؤ کما کر کے، سود کے ذریعے سے جائز طریقے سے مال کو استعمال کرو، اپنے بزنس کرو اور سنت کے مطابق اپنے جو ہے کاروبار کرو اور حلال روزی کماؤ کھاؤ۔ اب یہاں پہ جو ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہماری لین دین کیسے ہونی چاہیے، اللہ ہمیں خود سکھا رہا ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اللہ ہمیں خود سکھا رہا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اسے لکھ لیا کرو۔ اب یہاں پر جو ہے ایک بات آئی ہے کہ ادھار کسی کو لین دین کرنا ہوتا ہے، آدمی کی زندگی ہے، ادھار لین دین چلتا ہے۔ ادھار کسی کو دو تو اس کا جو ہے وقت مقرر ضرور کر لیا کرو، وقت مقرر ضرور کر لیا کرو۔ یہ مت کہا کرو کہ جو ہے میرا کھیت جو ہے فصل کٹے گی تب میں جو ہے آپ کا ادھار چکا دوں گا، قرض چکا دوں گا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اپنا جو ہے وقت بھی متعین کرو اور ادھار کا معاملہ جو ہے اسے لکھ بھی لیا کرو، اسے لکھ بھی لیا کرو۔ قرآن خود کہہ رہا، آپ کو جو ہے معاملات سکھا رہا، آپس میں جو معاملات صاف ہو، جن سے تمہارے اندر انصاف بنا رہے، محبت بنی رہے، آپس میں اتحاد بنا رہے۔ آگے فرمایا، تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر کرے، یعنی جو لکھنا جانتا ہو۔ صحابہ کرام میں بعض حضرات جو ہے، بہت کم حضرات تھے جو ہے جو لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، اور آج بھی بہت سارے بندے ایسے ہیں، بھائی ایسے ہیں جو لکھنا نہیں جانتے، جو لکھنا نہیں جانتے۔ اس لیے کہا کہ دوسرا بندہ جو لکھے اس سے کہا جا رہا ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھیو، ایسا نہیں کہ کسی کے طرف جھکا کے لکھ دو کوئی بات۔ جو لکھنے والا اس کے لیے بتلائی جا رہی ہے بات، تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ لکھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے یہ مجھے ہنر دیا ہے لکھنے کا، اللہ نے یہ ہنر دیا ہے مجھے لکھنے کا۔ جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے، انصاف کے ساتھ لکھے اور انکار نہ کرے، دونوں کے معاملات آپس میں لکھے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اللہ نے ہی دیا ہے اسے علم، کسی اور نے دیا ہے، اللہ ہی نے اسے علم دیا۔ جیسے پیچھے یہ بات آئی تھی، قرآن نے ہی کہا تھا کہ اللہ، اور آیت الکرسی میں یہ بات آئی تھی، اللہ جس کو اپنے علم میں سے کچھ جتنا دینا چاہتا ہے اتنا ہی بندہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، اتنا ہی کر سکتا ہے۔ ہاں جب اگر تمہارے پاس لکھنا آتا ہے تو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے تمہیں علم سکھا دیا، لکھنے کا ہنر دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اس حق میں کوئی کمی نہ کرے، اس حق میں وہ کوئی کمی نہ کرے۔ اگر کسی نے کسی سے ادھار لیا ہے، کسی نے کسی سے ادھار لیا ہے تو اسے پہلے لکھوا لے وے، اسے لکھوا لے وے، اور ساتھ میں 2 گواہ بھی رکھے، ایماندار گواہ بھی رکھے اور ایماندار رکھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ایماندار رکھ کے 2 مرد جو ہے سچے آدمی ہونے چاہیے۔ اگر 2 مرد نہیں مل رہے تو 1 مرد ہو اور 2 عورت ہو، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، یہ بھی 1 مرد ہو 2 عورت ہو، اس طرح 3 آدمیوں کی گواہی مانی جائے گی۔ اگر 2 ہی مرد ہوں گے تو ان کی گواہی بھی چلے گی، لکھنا بھی ہے اور گواہ بھی بنانا ہے، لکھنا بھی ہے اور گواہ بھی بنانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دیہاتی آدمی سے جو ہے گھوڑا خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے وہ اعرابی آ رہا، دیہاتی آدمی۔ تو بیچ میں جو ہے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ یہ اپنا جانور بیچنا چاہتے ہو؟ 2-3 شخصوں نے ایسے پوچھ لیا، آگے چلتے چلتے راستے میں پوچھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعرابی نے کہا کہ حضرت آپ یہ لے رہے ہو یا نہیں لے رہے ہو، یا میں اسے بیچ دوں، کہ میں اسے بیچ ڈالوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی میرا اور آپ کا معاملہ طے ہو چکا ہے، آپ کیسے بیچ سکتے ہو اسے؟ آپ اسے کیسے بیچ سکتے ہو؟ کہا کہ آپ گواہ دکھائیے۔ یہ معاملہ چلتا رہا اور انہوں نے قسم کھا لی، اس دیہاتی آدمی نے قسم کھا لی، اللہ کے نبی کے خلاف جو ہے قسم کھا لی، میں نے ان سے کوئی معاملہ ہی نہیں کرا، میں نے ان کو بیچا ہی نہیں، قسم کھا لی۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کیسے گواہی دے سکتے ہو، آپ نے تو دیکھا ہی نہیں۔ کہا کہ آپ اتنے سچے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں اس بات کی زبان کو ہے کبھی حق کے علاوہ جھوٹ نہیں بول سکتی، کچھ بھی ہو جائے آپ کی زبان مبارک سے جو ہے غلط الفاظ نہیں نکل سکتے۔ تو بہرحال جو ہے اس صحابی رسول نے جو ہے گواہی دی، پھر یہ معاملہ طے ہوا تھا۔ بہرحال جو ہے گواہ بھی ہو اور مقدار بھی طے ہو اور لکھنا پڑھنا بھی لکھت میں بھی ہو، مقدار بھی طے ہونی چاہیے اور لکھت بھی ہونی چاہیے، اور جو ہے 2 گواہ بھی ہونے چاہیے، وہ بھی ایماندار۔ ہاں اگر وہ شخص جو ہے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کے سرپرست جو ہے انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ اب بعض آدمی جو ہے غیر ممالک کا آدمی ہماری لینگویج نہیں سمجھتا تو کیا کرے، جو اس کے ساتھ ترجمان ہوگا وہ انصاف کے ساتھ میں جو ہے وہ پوری بات کو لکھوائے اور صحیح طریقے سے لکھوائے۔ اگر نابالغ ہے تو اس کا ولی لکھوائے، اس کا جو سرپرست ہے وہ لکھواوے۔ اگر کوئی پاگل آدمی ہے، اس کی پراپرٹی ہے، کچھ لین دین ہے تو وہ لکھوانا ہے، اس کو ولی کو لکھوانا ہے، صحیح طریقے سے لکھوانا ہے۔ اور اپنے میں سے جو ہے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں اگر جو ہے 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہونی چاہیے۔ 2 مرد نہ 1 مرد اور 2 عورتیں ہونے چاہیے، یا 2 مرد جو ہے گواہ ہونے چاہیے جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی وہ انصاف پسند ہو، سچے ہوں اپنے قول کے، اپنے زبان کے، تاکہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، وہ انکار نہ کرے۔ جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ جھوٹا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں، اسے لکھنا ضرور چاہیے۔ ایک واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں لکھا ہے، انشاءاللہ کل سنائیں گے، ہے تو بنی اسرائیل کا لیکن صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اب ٹائم ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ یہ معاملہ تو یہاں تک تو یہ سمجھ لینا چاہیے، اور یہ واجب اور فرض نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لو۔ حدیث میں آیا، تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مستحب ہے، آپ کو جو ہے زندگی صحیح طریقے سے سکھانا جو ہے قرآن سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کیسے نمٹنے چاہیے آپس میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔